السلام علیکم دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے کارگل جنگ سے، جب دو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ممالک کی فوجیں آمنے سامنے آ گئی تھیں۔ تو اس وقت کے امریکی صدر کلنٹن کی مداخلت سے پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کارگل سے غیر مشروط طور پر اپنی فوجیں واپس بلا لیں، اور اس کے بعد نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کی محاذ آرائی شروع ہو گئی، جو 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کے بعد ختم ہوئی۔ نواز شریف کو طیارہ سازش کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ 1 سال اور 2 مہینہ جیل میں رہنے کے بعد امریکی صدر کلنٹن دوبارہ پس پردہ رہ کر مدد کو آگے بڑھے، اور نواز شریف کو کنگ عبداللہ کی مدد سے جنرل پرویز مشرف کے چنگل سے نکال کر سعودی عرب لے گئے۔ آئیے اس مشن کے انچارج بروس ریڈل کی زبانی یہ ساری کہانی سنتے ہیں۔ پہلے بروس ریڈل کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ 66 سالہ بروس امریکی CIA میں بطور اینالسٹ اور کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹ اپنی 29 سالہ مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد 2006 میں ریٹائر ہو گئے۔ 1997 تا 2001 وہ صدر بل کلنٹن کے اسپیشل اسسٹنٹ برائے نیشنل سیکورٹی کونسل تھے۔ بروس ریڈیل نے بھارت اور پاکستان کے 1998 میں ایٹمی دھماکے کرنے کی اندرونی کہانی سمیت کارگل جنگ، پاکستان کی جانب سے غیر مشروط جنگ بندی اور فوجوں کی واپسی اور نواز شریف کی سعودی عرب ڈیل کی ساری روداد بطور ایک چشمدید کی اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ دوستو، ریڈل کے مطابق 1998 میں امریکہ کو ایسی اطلاعات تھیں کہ بھارت ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے۔ اسی بنا پر ایک اعلیٰ سطح 3 رکنی وفد نے بھارت کا دورہ کیا تاکہ بھارت کو ایسے دھماکوں سے باز رکھا جا سکے۔ بروس کے ساتھ اس وفد میں ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹالبوٹ اور اسسٹنٹ سیکرٹری برائے ساؤتھ ایشیا کارل بھی شامل تھے۔ بھارت کے وزیر اعظم واجپئی نے وفد کو یقین دہانی کرائی تھی کہ بھارت ایٹمی دھماکے نہیں کرے گا۔ تاہم وفد کو بھارت سے آئے ابھی بامشکل 1 ماہ بھی نہیں ہوا تھا کہ مئی 1998 میں بھارت نے یکے بعد دیگر کئی ایٹمی دھماکے کر دیے۔ بھارت کے اس حیران کن اقدام پر صدر کلنٹن، CIA اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سمیت تمام ایسے متعلقہ افراد پر سخت برہم تھے جو بھارت کے ساتھ مذاکرات میں شامل تھے۔ صدر کا موقف تھا کہ اب بھارت پر اس کی فوجی اور اقتصادی امداد سمیت دیگر پابندیاں لگانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ بھارت نے اس موقع پر اپنے ایٹمی دھماکے کرنے کا جواز پاکستان کے بجائے چین کو قرار دیا تھا۔ بروس ریڈل کے مطابق بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے بعد اب توقع تھی کہ پاکستان بھی ایسا ضرور کرے گا، لہٰذا پاکستان کو اس کے ارادوں سے باز رکھنے کے لیے واشنگٹن سے جو ٹیم پاکستان بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا، میں بھی بطور نیشنل سیکورٹی کونسل کے مشیر اور صدر کلنٹن کے اسپیشل اسسٹنٹ فار ساؤتھ ایشیا ایک رکن کے اس ٹیم کا حصہ تھا۔ دوسرے 2 اراکین سٹروب اور کارل تھے۔ ہمیں یہ مشن امپاسبل دیا گیا تھا کہ پاکستان کو ایٹمی دھماکوں سے باز رکھا جائے۔ بروس کا کہنا ہے کہ ہم تینوں امریکی سینٹ کام کے جنرل ایتھونی زینی کے خصوصی جہاز پر پاکستان پہنچے۔ اس وقت امریکی ایئر فورس کے پاس غالباً یہ سب سے قدیم ترین طیارہ تھا جو بالآخر ہمیں امریکہ سے اسلام آباد پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسلام آباد کا ماحول خصوصاً وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی کابینہ سخت سراسیمگی کے عالم میں تھی۔ پاکستانی میڈیا اہم ایلیٹ سمیت پاکستان کے سائنسدان خصوصاً ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایٹمی دھماکے کے لیے گرین سگنل چاہ رہے تھے۔ پاکستانی وزیر خارجہ دھماکوں کے لیے چیخ رہا تھا۔ ایسے ماحول میں ہم نے محسوس کیا کہ صرف ایک آواز تھی، اور وہ تھی آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کی۔ وہ واحد شخص تھے جو ہمیں ٹھنڈے دماغ کے ساتھ محسوس ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے پاس اب ایٹمی دھماکے کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر اب اس نے ایسا نہ کیا تو وہ اپنے ہی ملک میں اپنی کریڈیبلٹی کھو بیٹھیں گے۔ ایسے وقت میں ہمارے لیے پاکستان میں کوئی خوشگوار صورتحال نہ تھی۔ بروس ریڈل کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں جو فوری امید نظر آئی وہ یہ تھی کہ نواز شریف کو ایٹمی دھماکوں سے باز رکھنے کے لیے آخری امید کے طور پر پاکستان کو اقتصادی اور فوجی امداد کی آفر کی جائے۔ F-16 سمیت پریسلر ترمیم کو ختم کرنے اور عالمی سپورٹ کی یقین دہانی کرائی جائے۔
ایٹمی دھماکوں سے باز رکھنے کے لیے اس موقع پر نواز شریف کو $6 بلین کی امداد کی پیشکش کی گئی اور امریکہ کے اسٹیٹ وزٹ کی دعوت بھی دی گئی۔ بروس ریڈل لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کا دورہ ختم کر کے واپس روانہ ہوتے، پاکستان نے مئی 26 اور مئی 30 کو اپنے ایٹمی دھماکے کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اسرائیل اور بھارت پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملوں کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے۔ کارگل کی جنگ کے حوالے سے بروس ریڈل کا کہنا ہے کہ نواز شریف اس مسئلے پر امریکی اعانت کے لیے 4 جولائی 1999 کو واشنگٹن پہنچے اور انہیں اعلیٰ مہمانوں کے لیے بنائے گئے بلیئر ہاؤس میں ٹھہرایا گیا۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے مشیر سینڈی برجر نے دونوں سربراہوں کی اس ملاقات سے قبل وائٹ ہاؤس میں صدر کلنٹن کو بریفنگ دیتے ہوئے انہیں باور کروایا کہ دونوں ممالک پاکستان اور بھارت اس وقت ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں اور دونوں ممالک سمیت پوری دنیا کا امن خطرے میں ہے۔ آپ کا صرف ایک شاٹ دونوں ممالک کو تباہی سے بچا سکتا ہے۔ آخر میں برجر نے صدر کو مشورہ دیا کہ نواز شریف کی بات سن لی جائے، تاہم کارگل سے پاکستان کی فوجوں کے مکمل اور غیر مشروط انخلاء کے مطالبے پر سختی سے سٹینڈ لیا جائے۔ سینڈی کی اس 1 گھنٹے کی متاثر کن بریفنگ کے بعد ہی صدر کلنٹن نواز شریف سے ملاقات پر راضی ہوئے۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں اس وقت کے واشنگٹن میں سعودی سفیر کا بھی خصوصی سفارتی کردار تھا۔ کتاب کے مطابق اس سے پہلے 4 جولائی 1999 کی صبح ہی CIA نے اپنی ڈیلی بریف میں صدر کو متنبہ کیا تھا کہ پاکستان جوہری جنگ کے لیے اپنی ہتھیاروں کی نقل و حرکت کر رہا ہے اور ممکن ہے کہ اسے بھارت کے خلاف استعمال میں لے آئے۔ نواز شریف صدر کلنٹن سے ملاقات کے لیے امریکہ کے اس دورے پر اپنی اہلیہ اور بچوں کے ہمراہ آئے تھے، جو ان حالات میں ایک غیر معمولی بات تھی، اور وہ شاید یہ محسوس کر رہے تھے کہ اپنے اس اقدام کے نتیجے میں آنے والے حالات ان کے لیے کس قدر ناموافق ہو سکتے ہیں۔ واشنگٹن میں صدر کلنٹن نے نواز شریف سے اپنے رفقا کے ساتھ ملاقات کی۔ ابتدائی تعارف اور خیر مقدمی کلمات کے بعد نواز شریف نے کہا کہ ملاقات 1 on 1 ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی دونوں جانب کے عہدیدار ایک ایک کر کے مرکزی کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں صدر کلنٹن، نواز شریف اور میں رہ گئے۔ صدر کلنٹن نے گفتگو کا آغاز کیا تو نواز شریف نے میری موجودگی پر اعتراض کیا۔ صدر نے کہا کہ یہ ساتھ ہی بیٹھیں گے۔ اس کے بعد صدر کلنٹن نے زور دے کر کہنا شروع کیا کہ پاکستان کارگل سے اپنی افواج فوری طور پر واپس بلائے۔ اس موقع پر صدر نے نواز شریف کو پہلے سے تیار شدہ 2 ڈرافٹ بھی دکھائے۔ ایک پاکستان کی جانب سے اپنی افواج کا کارگل سے غیر مشروط انخلاء کا اعلان، اور دوسرے ڈرافٹ میں افواج نہ ہٹائے جانے کی صورت میں امریکہ کی جانب سے کارگل جنگ شروع کرنے کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالے جانے سمیت ایک دوسرے ملک بھارت کے خلاف مسلط کی گئی اس جنگ کو جاریت قرار دیا گیا تھا۔ صدر کلنٹن کا لہجہ مسلسل تلخ سے تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ انہوں نے ایک موقع پر نواز شریف سے پوچھا کہ کیا وہ ایٹمی جنگ کے نتائج سے آگاہ ہیں اور کیا انہوں نے ایٹمی میزائلوں کی نقل و حرکت کی اجازت دی ہے۔ اس سوال کے بعد نواز شریف نے ایک بار پھر مجھے براہ راست کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا، جس پر صدر کلنٹن نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھے رہنے کے لیے اصرار کیا۔ نواز شریف نے جواب میں کہا کہ ایٹمی جنگ کا نتیجہ تباہی ہوگا، اور انہوں نے اپنے اداروں کو ایسا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا۔ ملاقات شروع ہونے کے 90 منٹ کے بعد نواز شریف تھکے تھکے سے نظر آنے لگے، جس پر صدر کلنٹن نے کہا کہ اب کچھ وقت کے لیے بریک لیتے ہیں اور اپنے مشیروں سے ملاقات کے بعد دوبارہ اگلا سیشن شروع ہوگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ جب ملاقات شروع ہوئی تو نواز شریف کی جانب سے کارگل سے فوجوں کے مکمل انخلاء اور غیر مشروط واپسی کی یقین دہانی کروائی گئی۔ پہلے سے تیار کردہ ایک ڈرافٹ یعنی مشترکہ اعلامیہ میں نواز شریف کی جانب سے کچھ رد و بدل کرنے کا کہا گیا، جس کو تسلیم کر لیا گیا۔ نواز شریف کارگل سے اپنی افواج کی غیر مشروط واپسی پر راضی ہو گیا، تاہم بعد ازاں اسے اس کی قیمت اپنی حکومت کے خاتمے کے عوض چکانی پڑی، اور یوں جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت ختم کر کے ملک کی باغ ڈور سنبھال لی۔
بروس لکھتے ہیں کہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف سے میری پہلی ملاقات 1999 کے اوائل میں واشنگٹن میں ہوئی تھی، جب وہ صدر کلنٹن اور وائٹ ہاؤس کو خبردار کرنے کے لیے آئے تھے کہ جنرل پرویز مشرف اس کے بھائی نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ مجھ سمیت ملاقات میں موجود دیگر عہدیداروں نے شہباز شریف کو بڑے ہمدردانہ رویے اور سکون کے ساتھ سنا، مگر ایک ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ملک پاکستان میں فوجی مداخلت کو نہ روک سکے۔ 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت ختم کرنے کے بعد نواز شریف پر طیارہ سازش کیس بنایا گیا، جس پر اسے سزائے موت کا سامنا تھا۔ بروس ریڈل لکھتے ہیں کہ 20 تا 25 مارچ 2000 صدر کلنٹن نے ساؤتھ ایشیائی ممالک بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان کا دورہ کیا۔ وہ تقریباً 5 دن بھارت کے دورے پر رہے اور صرف چند گھنٹوں کے لیے پاکستان کے دورے پر گئے۔ اس موقع پر کلنٹن مشرف ملاقات سخت تناؤ کا شکار رہی۔ اس ملاقات کے دوران بھی میں وہاں موجود تھا۔ صدر کلنٹن کی جانب سے اٹھائے گئے سارے نکات کے ساتھ جنرل مشرف نے اختلاف کیا، ماں سوائے ایک نکتے کے جس پر انہوں نے آمادگی ظاہر کی کہ وہ نواز شریف کو پھانسی نہیں دیں گے۔ بروس ریڈل کے مطابق صدر کلنٹن نے انہیں یہ مشن سونپا تھا کہ وہ کسی قیمت پر بھی نواز شریف کو سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کی طرح موت کے منہ میں جاتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا اور اس کے لیے انہیں جہاں تک بھی جانا پڑے وہ جائیں اور نواز شریف کو موت کے منہ سے بچائیں۔ بروس ریڈل کے مطابق میں ان دنوں وائٹ ہاؤس میں صدر کی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں صدر کلنٹن کا بطور پرسنل اسسٹنٹ تعینات تھا۔ اس مشن یا ڈیل کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے سب سے پہلے میرا دھیان واشنگٹن میں موجود سعودی عرب کے سفیر کی طرف گیا۔ نواز شریف کو بچانے کی مشن کی تکمیل کے لیے ان کی پرنس سلطان سے طویل ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اس وقت واشنگٹن میں پاکستانی سفیر ملیہ لودھی سے بھی اس حوالے سے کئی ملاقاتیں رہیں اور اس مسئلے پر انہیں بھی اپنا ہم خیال پایا۔ سعودی عرب بھی اس حق میں نہیں تھا کہ اب پاکستان میں ضیاء زلفی جیسا سیاہ باب دہرایا جائے۔ دوستو، اس طرح امریکہ کے کہنے پر اس وقت کے سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ نے نواز شریف کو بچانے کے لیے آخری حد تک جا کر اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ سعودی عرب دنیا کا واحد ملک ہے جو پاکستان کو سب سے زیادہ معاشی امداد مہیا کرتا ہے۔ شاہ عبداللہ نے جنرل مشرف سے کہا کہ نواز شریف کو سعودی عرب جلا وطن کر دیا جائے۔ بعد ازاں مشرف نے اپنی سوانح عمری میں بھی لکھا کہ شاہ عبداللہ کی اس آفر کے آگے وہ بے بس ہو گئے اور انکار نہ کر سکے۔ اس طرح امریکہ کی کوششوں سے نواز شریف دسمبر 2000 میں اپنے خاندان سمیت باحفاظت سعودی عرب جلا وطن ہو گئے اور یوں صدر کلنٹن کی جانب سے سونپا گیا یہ مشن پایا تکمیل تک پہنچا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔